السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ ہے ایک مؤذن کا، جس نے کہا مجھے مالک ارض و سما سے شرم آتی ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا ایک مؤذن تھا جو قصر خلافت میں 5 وقت اذان دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ کی لونڈی نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ شکایت کی کہ آپ کا مؤذن مجھے غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خلیفہ سلیمان بہت ہی غیرت مند شخص تھا، اس نے مؤذن کو سزا دینا چاہی۔ چنانچہ اس نے لونڈی کو حکم دیا کہ تم خوبصورت کپڑے پہن کر بن سنور کر اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور مجھے اس کا اقرار ہے۔ امیر المؤمنین سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو کیا علم کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو سکھا کر خلیفہ نے جب لونڈی کو مؤذن کے پاس بھجوا دیا اور کہا کہ جو جواب دے مجھے بتانا۔ لونڈی نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا اور مؤذن کے پاس چلی گئی۔ اس نے اس مفہوم کی گفتگو مؤذن سے کی تو مؤذن نے فوراً چہرہ آسمان کی طرف پھیرا، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا یا جلیل این سترک الجمیل، اے میرے بزرگ و برتر رب، اے میرے جلیل رب، تیرا خوبصورت پردہ کدھر ہے کہ میں اس میں چھپ جاؤں؟ پھر لونڈی سے کہا کہ دوبارہ کبھی میرے پاس نہ آنا، عنقریب ہمیں ایک ایسی ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جو دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یعنی اگر خلیفہ نہیں دیکھتا، امیر المؤمنین نہیں دیکھتے، تو ان کو تو ہم نے جواب بھی نہیں دینا ہے، جواب دے تو ہم نے اللہ کے سامنے دینا ہونا ہے جو کہ آل ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے اسی کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ مؤذن کا یہ 2 ٹوک جواب سننے کے بعد لونڈی خلیفہ سلیمان کے پاس آئی اور مؤذن کے گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ خلیفہ اس مؤذن کے تقوی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے مؤذن کو بلوایا اور کہا کہ ہم اپنی فلاں لونڈی سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اخراجات کے لیے 50,000 درہم کا عطیہ بھی دیتے ہیں۔ مؤذن نے عرض کیا امیر المؤمنین، میں نہایت احترام کے ساتھ آپ کے ہبہ اور عطیہ کو واپس کرتا ہوں، مجھے اس سے دور ہی رہنے دیجیے۔ اللہ کی قسم جب میری نظر پہلی بار اس پر پڑی تو مجھے بڑی خوبصورت لگی، میرے دل میں اس کی چاہت بھی پیدا ہوئی، مگر اس کے ساتھ ہی میرے دل میں رب کا خوف بھی پیدا ہو گیا۔ تب میں نے اپنی چاہت کو فراموش کر دیا، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیا اور اپنی چاہت کو رب العزت کے پاس بطور ذخیرہ جمع کروا دیا۔ اب اگر میں آپ کا عطیہ اور ہبہ قبول کرتا ہوں تو مجھے رب السماوات والارض سے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ جس چیز کو میں نے بطور ذخیرہ اس کے پاس جمع کروایا ہے اس کو واپس لے لوں، یہ ناممکن ہے۔ خلیفہ نے اپنی پیشکش کو دہرایا مگر مؤذن نے قطعی انکار کر دیا۔ سلیمان بن عبد الملک اس واقعے سے بڑا متعجب ہوا اور متعدد بار اس نے اپنے ساتھیوں سے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ حاصل یہ ہوتا ہے کہ جو رب کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کے ایمان کو خود اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ ملنے کے باوجود بھی، حصول کے باوجود بھی جو رب کے لیے چھوڑ دیا ہو
اس کو کبھی بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ وہ اس کی چاہت رکھتا ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جب صحابی کی انگلی میں ایک سونے کی رنگ دیکھتے ہیں، تو جب سونا حرام ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول ان کو منع کرتے ہیں تو اتار دیتے ہیں۔ جب اتار دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد صحابی، باقی لوگ اس صحابی کو بار بار اصرار کرتے ہیں کہ تم اس کو اٹھا کے بیچ لینا، کسی کو دے دینا، اپنے گھر میں کسی عورت کو دے دینا، تمہارا اس میں نقصان ہے، فائدہ لے لو، کوئی عورت پہن لے یا بیچ کے قیمت اس کی حاصل کر لینا۔ لیکن صحابی رسول نے وہ نہ اٹھائی کہ جس کو میرے نبی نے پھینک دیا، جس کو میرے رسول نے پھینک دیا، اس کو میں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، گو کہ اس میں جتنا بھی فائدہ ہو۔ گویا تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑی سی اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ایمان اتنے ناقص کیوں ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے رب کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چاہتوں کے لیے اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف چلنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی محبت، لوگوں کا خوف، لوگوں کا ڈر اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہت رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہو سکتا ہے اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔